السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آج آپ لوگوں کے سامنے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پترکار ہے جسے آپ امیش دیوگن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے میڈیا چینل میں وہ ایک اینکر ہے، اس نے کھلم کھلا بدتمیزی کی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل کو دکھانے والا جملہ اس نے کہا ہے، اور وہ جملہ ایک بار نہیں، اس نے بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں اس نے ایک لٹیرے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں یہاں پر یہ واضح طور پر کہنا چاہوں گا تمام مسلمانوں کی جانب سے، اور بالخصوص ٹی ٹی ایس کا صوبائی صدر ہونے کی حیثیت سے میں ٹی ٹی ایس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس سے اہل سنت والجماعت کا پوری دنیا میں رہنے والا کوئی بھی فرد ہو وہ بہت بیزار ہے، اور ہم اپنی تکلیف کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم لعنت کرتے ہیں ایسے میڈیا کے پترکار پر، اور ہم ایسے کی مذمت کرتے ہیں کھلے لفظوں میں کہ جو مسلمانوں کے اس عظیم پیشوا کو گالی بکے کہ جس نے ہندوستان میں آ کر کے لوٹنا کا لفظ جو بولا ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کے لٹتے ہوئے کو بچایا ہے۔ لٹتی ہوئی بیٹیوں کی عزتوں کو اگر کسی نے بچایا تو میرے غریب نواز نے آ کر کے بچایا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آنکھ کھول کر دیکھیے۔ میں کھلا چیلنج دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز کی شان میں اس طرح کے جملے بولنا مسلمان کو تکلیف ہی نہیں دینا، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک خانہ جنگی پیدا کرنا ہے، خلفشار پیدا کرنا ہے، ہمارے بھارت کو کمزور کرنا ہے۔ اس طرح کے کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی پیشوا کے تعلق سے اتنے بھدے جملے کوئی بولے، یہ کسی اینکر کو حق نہیں ہے۔ میں مانگ کرتا ہوں حکومت ہند سے، اگر واقعی ہمارے ہندوستان کے اندر انصاف ہے اور ہم اپنے ہندوستان کے انصاف پر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو اس کو وہاں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ ہم استعفے کی مانگ کرتے ہیں اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ آپ کوئی بھی میڈیا پر یا کسی طریقے سے ایسا جملہ نہ بولیں کہ جس سے دوسروں کے دل کو تکلیف ہو۔ ہمیں اس پترکار سے تکلیف ہے کہ جس نے ہمارے غریب نواز کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ پورے ہندوستان بھر میں کیس درج کرائیں، اور انشاءاللہ ہم بھی درج کرائیں گے۔ ٹی ٹی ایس کے صوبائی صدر ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک کیس درج اس کے خلاف ہم کرائیں گے، اور باقی پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں سب ایک جٹ ہو کر کے اس کے خلاف جگہ جگہ کیس درج کرائیں تاکہ وہ بھول جائے، اور دوسرے ان لوگوں کو بھی یہ سبق ملے جو اپنے دل میں یہ بخار لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہندو مسلم کا کارڈ کھیل کر کے اپنے اس وطن عزیز کو، ہمارے اس وطن عزیز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کان کھول کے سن لیں، اس وطن میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو ہندو مسلم کا کارڈ کھیل کر کے ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے نازک حالات میں یہ اس کے جملے بولنا ضروری تھا کہ جس وقت چین سرحد پر ہمارے ملک بھارت سے الجھا ہوا ہے، ہمارے سپاہیوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پر ہمارے 20 سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، جہاں پر کورونا کا قہر برپا ہے، ہمارا ملک عزیز، ہمارا وطن عزیز جہاں ایک طرف کورونا سے لڑ رہا ہے، جہاں پر دوسری طرف چین کی سرحدوں پر ہمارا جو ہے سپاہی اور سینک لڑ رہے ہیں، ایسے وقت میں اس کو یہ ذلیل حرکت کرنا چاہیے تھی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اینکر پر، اور میں کھلے لفظوں میں
مذمت کرتا ہوں ایسے اینکر کی کہ اس نے غریب نواز کی شان میں جو گستاخی کی ہے وہ کان کھولے. غریب نواز کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں جاتے, وہاں پر غیر مسلم بھی جاتے ہیں, وہ بھی عقیدت رکھتے ہیں. ہم صوفی ازم کے لوگ ہیں, ہم دہشت گردی کو پسند نہیں کرتے, ہم نہ دہشت گردی کی زبان کو پسند کرتے ہیں, نہ ہم دہشت گردی کی زبان استعمال کرتے ہیں, اور نہ کوئی دہشت گردی کی زبان استعمال کرے اسے برداشت کرتے ہیں. ہم صوفی ازم کے لوگ ہیں, ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں, ہم شانتی چاہتے ہیں. غریب نواز کی بارگاہ میں امیش دیوبند اگر تیری آنکھیں کھلی ہیں تو جا کر کے دیکھ, جتنے وہاں پر مسلمان حاضری دیتے ہیں شاید اتنے ہی وہاں پر غیر مسلم بھائی بھی حاضری دیتے ہیں. وہ بھی اپنی عقیدتوں کے چراغ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے جلاتے ہیں, اور وہاں پر عام آدمی نہیں, وہاں پر پردھان منتریوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے, وہاں پر مکھیہ منتریوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے, وہاں پر بالی ووڈ کے لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے, وہاں پر منتری اور ایم پی ایم ایل ایز بڑے بڑے جن کو جنتا چن کے بھیجتی ہے, انصاف کے جو ہے عدالتوں میں جن کو چن کے بھیجتی ہے انصاف کی عدالت میں, ان میں نے ججز کو بھی وہاں پر جو ہے جاتے ہوئے دیکھا ہے, جس پر دنیا بھروسہ کرتی ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا. کیا کوئی لٹیرے کے پاس بھی جاتا ہوگا؟ کیا پردھان منتری لٹیرے کے پاس جائے گا؟ کہ ایم پی ایم ایل اے بڑے بڑے دانش مند لوگ کسی لٹیرے کے پاس جائیں گے؟ ہوش کے ناخن لو امیش دیوبند, تم نے معافی تو مانگی ہے, لیکن معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا. یہ بھول کر نہیں کہا تم نے, یہ جان بوجھ کر کہا ہے, اس لیے کہ تم نے جملے کو بار بار ریپیٹ کیا ہے. اور یہ نہ بھولو کہ اس معاملے میں پورے ہندوستان کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. یہاں پر کوئی بھی مسلمان ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ خواجہ غریب نواز کی شان میں کھلے لفظوں میں اور ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے گستاخی کی جائے, اور میرے غریب نواز کی شان میں لٹیرے جیسا بھدا لفظ بولا جائے. تم نے معافی تو مانگ لی ہے, معافی کیوں مانگی ہے؟ تم نے دیکھا کہ ہندوستان کا مسلمان بہت بھڑک چکا ہے اور میرے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے. لائیے معافی مانگ لیتا ہوں. یہ دورہ کارڈ نہ کھیلیے, آپ نے معافی مانگنا تھا تو پھر اس طرح کے, اور یہ جملہ کوئی پہلی بار نہیں ہے, بولا جاتا ہے. ابھی پیچھے کورونا کے تعلق سے تبلیغی جماعت کو طالبانی جماعت بولا گیا تھا, یہ بھی بھدا لفظ ہے. اگرچہ جو غلطی تھی تبلیغی جماعت کی اس کو سزا دی جاتی قانون کے مطابق, ہم اس کے حق میں ہیں, لیکن طالبانی جماعت بول دینا, غریب نواز کی بارگاہ میں اس طرح کے بھدے لفظ بول دینا, ہم اپنی جو ہے تکلیف کا اظہار کرتے ہیں اور ہم جو ہے مانگ کرتے ہیں حکومت ہند سے کہ اس کو جلد سے جلد سزا دی جائے, جلد سے جلد اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے اور اس سے اینکرنگ کا عہدہ لیا جائے, اس کو معزول کیا جائے. اس لیے کہ ہم ہندوستان کی عدالت پر اور ہندوستان کے اپنے ملک کے انصاف پر, اپنے سمویدھان پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. بابا امبیڈکر صاحب کے بنائے ہوئے سمویدھان پر ہمارا یقین ہے. اگر ہم اس یقین کو ہمارے بحال کرنا چاہتے ہو اور اس یقین کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو امیش دیوبند کو اس کی سزا ملنا چاہیے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونا چاہیے. اس پر ہم سب ایک ہیں. ہندوستان زندہ باد, قوم مسلم پائندہ باد.